بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ایمان کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ایمان کے تعلق سے کچھ اور باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ آج میں آپ حضرات کو یہ بتلاؤں گا کہ ایمان کے کتنے درجے ہیں اور ضروریات دین کیا ہیں اور ان کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ایمان کے دو درجے ہیں۔ ہمارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر اربوں خربوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو درجے ہیں، ایک ایمان تحقیقی اور دوسرا ایمان تقلیدی۔ ایمان تحقیقی کہتے ہیں کہ وہ تمام ایمانیات کا قائل ہو اور ان کو دلائل سے بھی ثابت کر سکے، اس کو ایمان تحقیقی کہتے ہیں۔ اور ایمان تقلیدی کہتے ہیں کہ وہ تمام ایمانیات کا تو قائل ہو لیکن دلائل سے ان کو ثابت نہ کر سکے، اس کو ایمان تقلیدی کہتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ دونوں طرح کے ایمان، دونوں طرح کے لوگوں کے ایمان معتبر ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے ایمان تحقیقی ایمان تقلیدی سے رتبے میں بڑا ہوا ہے۔ البتہ دونوں طرح کے ایمان معتبر ایمان مانے جائیں گے۔ دوسری بات میں نے آپ حضرات کو بتلائی تھی کہ ضروریات دین کس کو کہتے ہیں۔ ضروریات دین کہتے ہیں وہ تمام چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعیت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ ثابت ہوں، ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مومن نہیں رہے گا، ایمان سے نکل جائے گا اگر کسی ضروریات دین میں سے ایک کا بھی انکار کر دے۔ اس لیے تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ضروریات دین کیا ہے، کتنی ہے، اس بارے میں ایک لمبی تفصیل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی توحید اور اس کی صفات پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے حق ہونے پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ارکان اسلام کی فرضیت کا قائل ہونا، جھوٹ، زنا اور فرائض اسلام کی عدم ادائیگی کی حرمت کا قائل ہونا، یہ تمام چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ ضروریات دین جو ہے وہ دو طرح کی ہے۔ بعض ضروریات دین وہ ہیں جو تفصیل کے ساتھ بتلائی گئی ہیں، اور بعض ضروریات دین وہ ہیں جو اجمال کے ساتھ بتلائی گئی ہیں۔ تو جو تفصیل کے ساتھ بتلائی گئی ہیں ان پر تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، جیسا کہ نماز ہے۔ نماز کی جو ہیئت ہے، جو کیفیت ہے، اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے، تو نماز کو اس کے پڑھنے کے طریقے کے ساتھ، یعنی اس کی تفصیل کے ساتھ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کی فرضیت کا قائل ہے لیکن اس کی جو ہیئت ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اس کے ساتھ نماز کو نہیں مانتا ہے، اس کے ساتھ اس تفصیل کے ساتھ نماز کا قائل نہیں ہے، تو یاد رکھنا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو بعض وہ ہیں جو اجمال کے ساتھ بتلائی گئی ہیں، جیسا کہ فرشتوں پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابیں قرآن کریم کو چھوڑ کر سابقہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہاں ہمیں اجمال کے ساتھ ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم ان چیزوں پر اجمال کے ساتھ ہی ایمان لائیں گے۔ تو بات یاد رکھنا، جو چیزیں تفصیل کے ساتھ بتلائی گئی ان پر تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، اور جو چیزیں اجمال کے ساتھ بتلائی گئی ہیں ان پر اجمال کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔